اس ساری سچویشن میں سب سے کنسرننگ چیز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیونکہ اب سب کی نظریں ایران پر ہیں کہ وہ کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے. پہلے تو بتائیے گا اسرائیل نے کس حیثیت سے اور کس بنیاد پر یہ اٹیک کیا ہے اس ایران پر؟ دیکھیے، جیسے ہی اسرائیل کو یہ لگتا ہے نا کہ اس پر کسی بھی قسم کا کنسٹرینٹ آ سکتا ہے، وہ وار کی ایک اور ڈائمینشن کھول دیتا ہے. جس طرح کہ اس نے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس کھولی، اس نے فوڈ ٹرانسفرز بند کیے، تو وہ ایسکلیٹ کر رہا تھا. اب جو بہت خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اب اگر ایسکلیشن ہوئی تو یہ ایکسٹرا ریجنل ایسکلیشن ہوگی. فار ایگزامپل، پاکستان کی ایئر اسپیس بھی آن الرٹ ہے کہ ایران ڈائریکٹلی اسرائیل کو اگر ریٹیلیٹ نہیں کرتا اور وہ امریکن انٹرسٹ کو واٹرز میں یا ریجن میں ہٹ کرتا ہے تو یہ جو جنگ ہے یہ ایک ریجن سے آگے نکل جائے گی، پھیل جائے گی. اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جس کو اسرائیلی پرائم منسٹر نے اس کو کہا ہے رائزنگ لائن، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک اس کو چلنا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی سب سے ڈینجرس رجیم کو سب سے ڈینجرس ویپن نہیں دے سکتے. اور اپنے کسی انٹیلیجنس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس کیپیسٹی ہے 9 بم بنانے کی. یہ باتیں انہوں نے ایک پریمس بلڈ کر لیا ہے جس پہ انہوں نے یہ اٹیک شروع کیا ہے، اور شروع سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آج یا کل رکنے والا نہیں ہے، یہ کنٹینیو کرے گا. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہمیں ون سائیڈڈ خبر آ رہی ہے، ایران سے کم نیوز باہر نکل رہی ہے. بہرحال اس بات کی ایشورنس ہے کہ کم از کم 2 نیوکلیئر سائنٹسٹ ٹارگٹ ہوئے ہیں اور اس میں شہید بھی ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسکلیشن جو ہے یہ ٹاکسک ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ اب یہ اسرائیل ایران ہو جائے گی. اب تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ تھرڈ ورلڈ کی شروعات ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ہٹنگ ایران کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ چائنیز انٹرسٹ کو ہٹ کیا ہے، آپ نے چائنیز گروتھ بیلٹ کو ہٹ کیا ہے. یہ اس کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ دا سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ کو اب کوئی ایسا ایکشن لینا چاہیے جہاں کوئی روک آئے. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی تقریباً اسرائیل کو نہ روک رہی ہے بلکہ سمجھیے تھپکی دے رہی ہے. تو سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ کا جو اپنے آپ کو لیڈر بتاتا ہے وہ تو امریکہ ہے، اور امریکہ کا جو سٹانس ایران کے حوالے سے رہا ہے وہ سب کے سامنے. ایک چیز مجھے بتائیے گا، ہم اس صورتحال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے خود کہا کہ ایران سے خبریں کم آ رہی ہیں اور وہاں سے ابھی سچویشن پوری طرح سے نہیں بتائی گئی ہے. اتنی کیپیسٹی ہے ایران کی کہ وہ جواب دے سکے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے؟ جی، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہی تھی کہ اب تک اسرائیل جو ہے وہ ایران کی پراکسی سے سو کالڈ نربر آزما تھا، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ ہوتیز ہوں، چاہے وہ سیرین ریزسٹنس ہو. اب ایران سے ان سم ویز ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہے، اور یہ اسرائیل کی خواہش تھی. اسرائیل ایران کے ساتھ تواتر کے ساتھ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں جانا چاہتا تھا، اور اس نے یہ اس وقت اس لیے کیا ہے کیونکہ امریکہ سے تقریباً اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کہ وہ JOPC دوبارہ کھولنا چاہ رہے ہیں، وہ نیوکلیئر ڈائیلاگ ایران کے ساتھ دوبارہ کھولنا چاہ رہے ہیں، اور بات چیت کی طرف کچھ پروگریس تھی. اس پروگریس کو روکنے کے لیے، کیونکہ آپ کو یاد ہے جو اوباما نے معاہدہ کیا تھا اس کا بھی سخت ترین اسرائیل مخالف تھا. پورے صفحے کے ایڈز انہوں نے امریکن نیوز پیپرز میں اسرائیلی لابی نے چھپوائے تھے اس اگریمنٹ کے خلاف. اس وقت اس اگریمنٹ کو آ کے ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا، لیکن اس ٹرم میں وہ اس اگریمنٹ کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہے تھے، اور کچھ آمادگی ایران کی طرف سے بھی نظر آ رہی تھی اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کہ یہ ایسا ہو نہ جائے. اسرائیل نے یہ شروعات کی ہے. وہ 2 دفعہ پہلے بھی ایران کو اٹیک کر کے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن پہ آتا ہے ایران کے ساتھ یا نہیں، کیونکہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا. ایران سوورن کنٹری ہے، ایران پراکسی نہیں ہے. اور ہما بقائی صاحبہ کہ ہم ابھی امریکہ کا سٹانس تو یہاں تک بہت کلیئر ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے آخری جو مذاکرات کا راؤنڈ تھا وہ بھی سبوتاژ کیا ایران کے ساتھ، اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ ایکسٹرا ریجنل اسکلیشن کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. چائنا نے بھی ایک سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کی ہے اپنے سٹیزنز کے لیے جو اس وقت اسرائیل اور ایران میں ہیں.
امریکہ کا سٹانس بہت کلیئر ہے کہ وہ اسرائیل کے دفاع میں بھرپور طریقے سے کھڑا ہوا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عرب ورلڈ بڑا کلیدی کردار رکھتے ہیں اب اس تمام تنازع کے اندر. اگر یہ معاملہ جو ہے ایک نیو وار ڈائمینشن کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, عرب ورلڈ کس طریقے سے اس معاملے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو عرب ورلڈ ہے وہاں کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا, کیونکہ جو پورا غزہ کا کانفلکٹ چلا وہاں پر مجرمانہ خاموشی رہی ہے. اور جب ریوائول آف ابراہیم ایکارڈز کی کوشش کی ٹرمپ نے, تو انہوں نے تب صرف 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی, لیکن اس تمام پروگریس کو اسرائیل نہیں ہونے دینا چاہتا. جو ابراہیم ایکارڈز کی ریوائول ہے, جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہے, جس میں ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات ہے, ان سب چیزوں کو اسرائیل ایک کے بعد ایک سبوٹاج کرنا کی کوشش کرتا ہے, اور تواتر کے ساتھ تقریباً 6-8 مہینے سے اسرائیلی پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ کانفرنٹیشن کو اس لیول پر لے جائے جہاں امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے. اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اور ہٹ بیک کرتا ہے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے صرف ڈرونز بھیجے ہیں, اگر میزائل اٹیک پہ ایران آتا ہے تو پھر کھچ جائے گا امریکہ اس جنگ میں, اینڈ آئی تھنک وہ پھر شروعات ہوگی ایک گلوبل کانفلکٹ. اچھا ہما, آپ نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو یہ حرکت کی ہے اس کا جواب اب ایران دے گا, بھرپور طریقے سے دے گا, لیکن جو ہمیں لاسٹ یاد ہے, آپ کو یاد ہوگا اکتوبر میں ریٹیلیٹ کیا تھا ایران نے, اور ایک طرح کا وہ سمبولک ریٹیلیشن ہی تھا, اور جس طریقے کا وہ اٹیک تھا وہ ٹارگیٹڈ جگہوں پر پہنچ بھی نہیں سکے تھے ان کے میزائل. تو طاقت کا توازن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا ایک سیٹ بیک ہمیں وہاں پہ نظر آیا تھا. آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی کیپیسٹی کی, میں بار بار سوال اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ جو اٹیک کر کے کامیابی کا دعویٰ اسرائیل کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے ملٹری ٹارگیٹ کو اٹیک کیا ہے, کیا ایران بھی ایسے ہی جواب دے سکتا ہے اسرائیل کو؟ دیکھیے, ایران اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے, اور ایران کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ اے سیمیٹری آف پاور ہے. اسرائیل کا ملٹری مائٹ ایران سے کئی گنا بڑا ہے, لیکن ایران ہمیشہ 3-4 اسٹریٹجیز سامنے رکھتا ہے. سب سے پہلی تو اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ پراکسی وار کرتا تھا, جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا. وہ والا جو اس کا سمجھیے لیئر آف ڈیفینس تھا وہ اسرائیل نے اب تباہ کر دیا ہے. سیکنڈ لیئر آف ڈیفینس جو ہو سکتا ہے اور جو پوری دنیا جس پر چیخیں مار سکتی ہے وہ کلوزنگ آف سی لینز ہے. اگر ایران اسٹریٹ آف ہارمز یا دوسری سی لینز کو بند کرنے کی کوشش کرے گا تو گلوبل سپلائی چینز رک جائیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ ایران اس طرح سے ریئیکٹ نہ کرے کہ وہ اسرائیل پہ میزائلز پھینکے, وہ کہیں دوسری جگہ ہٹ کرے جو نہ صرف اسرائیل کے لیے تکلیف دہ ہو بلکہ پوری دنیا کے لیے تکلیف دہ ہو. اور اس کا سب سے آسان طریقہ سی چوک پوائنٹس بند کرنا ہے. اور ہما بقائی صاحبہ, ان کیس اگر ایران اس آپشن کو آپٹ کرتا ہے, یہ جو سی چوک پوائنٹس کو اگر وہ بند کرتا ہے, تو پھر آپ خطے میں خام مال کی قیمتوں کے حوالے سے, اس کی سپلائی کے حوالے سے کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ سے یہ تو گزارش کر رہی ہوں کہ ایران کین چوز ٹو ہٹ ویئر اٹ ہرٹس مور, اینڈ اٹ جسٹ ڈزنٹ ہرٹ اسرائیل, اٹ ہرٹس سیورل ادر کنٹریز. تو یہ ایران کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ فرائٹ ریٹس جو آن گوئنگ کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت اوپر گئے ہیں, اور اگر سی لینز پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ رک سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی میں دوبارہ گزارش کروں, دا سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ جو ہوسٹیج ہو گئی ہے ایک آدمی کی ایگو سے, اس وار کیبنٹ کی ایگو سے جو اسرائیل میں اس وقت اس پوری ڈرامے کے پیچھے کھڑی ہے, کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. ہر سویلائزڈ ملک کی سڑک جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بند کرو, جبکہ اسرائیل جو ہے وہ ٹاکسک ایسکیلیشن پر سمجھیے تلا ہوا ہے, اور وہ ایسکیلیشن اس کو اس لیے چاہیے کہ ان کی سیاسی بقا اسی میں ہے. آج جنگ رک جائے, سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی اسرائیلی پرائم منسٹر کی ہوگی کہ یہ سب باتیں اس نہج کو کیوں پہنچی. اور میرا خیال ہے کہ ایران ہٹ بیک کرے گا, اور ایران وہاں ہٹ بیک کرے گا جہاں اسرائیل کو صرف ہرٹ نہیں کرے گا, پوری دنیا کو ہرٹ کرے گا. فار ایگزامپل اس وقت ایک ریڈ الرٹ جاری ہوا ہے کہ جو امریکن ایمبیسیز ہیں دے کین بی دا ٹارگیٹ آف ایرانین اٹیکس. تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی مخدوش صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ جی.
हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ ही बात कर रही थी सारी सूरत हाल पर। डेवलपिंग सिचुएशन है इस वक्त और इसराइल ने ईरान पर फजाई हमले किए। दावा ये किया जा रहा है कि मिलिट्री टारगेटेड ये ऑपरेशन था जिसे राइजिंग लाइन का नाम दिया है नेतन्याहू ने। और नेतन्याहू का ये कहना है कि सबसे खतरनाक मुल्क को हम सबसे खतरनाक हथियार नहीं बनाने देंगे, नहीं रखने देंगे। ये बुनियाद बनाकर दिस वाज द प्रीमिस जिस पर उन्होंने अटैक किया है। और इसके बाद हम अमेरिका का जो रिएक्शन देख रहे हैं वो बड़ा अभी कहते हैं ना वेट एंड वॉच वाला मामला हमें नजर आता है, जहां पर एक तरीके से हंगामी इजलास तो बुलाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन जैसे कि अगर हम इस खित्ते की सूरत हाल देखें, अगर ये मामला मजीद आगे बढ़ता है इन द सेंस के ईरान जवाब देता है और उसके बाद जो अमेरिका ने कह रखा है कि अगर ईरान हमला करेगा तो फिर हम इसराइल के साथ खड़े होंगे, तो ये वॉर कितनी मजीद आगे बढ़ती है, इस खित्ते को कहां पर ले जाकर झोंकती है। और इस खित्ते के जो मुल्क हैं जिनकी मैं बात करूं, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है और दीगर कंट्रीज हैं, उनका स्टांस क्या होता है, रशिया क्या डिसाइड करता है, क्योंकि फिर एक ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहां पर बाकायदा तौर पर सब ने अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी और ये देखना होगा कि फिर इसराइल जो है उस पर क्या इसका रद्द-ए-अमल बनता है और ईरान अटैक किस तरह का करता है, ये अभी देखना बाकी है। और अभी इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट की कॉल दी है और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मजीद एस्केलेशन को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम रिस्ट्रेंट करना चाहिए। तो ये यूनाइटेड नेशन से मौकफ आ रहा है। अमेरिका का मौकफ इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये डोनाल्ड ट्रंप इस बात के ऊपर मबनी है कि ईरान के दिफा के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को मुकम्मल डिटैच कर लेते हैं वो इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर ईरान रिटेलिएट करेगा, इसराइल पर हमला करेगा, तो वो इसराइल का भरपूर दिफा भी करेंगे। ईरान की रिटेलिएशन अब किस तरीके से होगी, क्या वे अपनाया जाएगा ईरान की जानिब से रिटेलिएशन का, जवाबी कार्रवाई का, ये यहाँ पर अभी इस वक्त डेवलपिंग सिचुएशन है। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी हमसे कुछ देर पहले, वो उन्होंने इस तरफ भी इशारा दिया कि ईरान जो है वो सी लेन्स को क्लोज कर सकता है और अगर ईरान सी लेन्स को क्लोज करता है तो बात जो है फिर वो एक न्यू डायमेंशन खुल जाएगी और वो पूरी दुनिया में मौजूद काफी ममालिक को वो इस चीज से इंपैक्ट हो सकता है। अगर सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है, खसूसन अगर बात की जाए ईरानियन ऑयल की, तेल की अगर बात की जाए, तो उससे काफी जो कंट्रीज हैं वो इंपैक्ट हो सकती हैं। इस वक्त हम जो सिचुएशन देख रहे हैं वो ये है कि चाइना ने एक सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू कर दी है अपने सिटीजन्स के लिए इसराइल में और ईरान में। अमेरिका का मौकफ इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, वो इसराइल के दिफा के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। बात की जाए अरब वर्ल्ड की तो वो उनका रिएक्शन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर रात गए ये जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया टारगेटेड ऑपरेशंस करके, इसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती और ये वही गजा के अंदर जो हमले किए जा रहे हैं उसी की मेंटालिटी। आई थिंक हमें एक चीज को और मद्देनजर रखना चाहिए कि इस वक्त जो आज के जमाने में जो जंग होती है उसमें जो मीडिया स्ट्रैटेजी होती है वो बड़ा मैटर करती है। ये पॉइंट जो हुमा बकाई साहिबा ने रेज किया कि ज्यादा खबरें ईरान की तरफ से नहीं आ रही हैं, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक ये इमेज बिल्ड कर रही है जैसे कि इसराइल ने जो अपना टारगेट था वो अचीव कर लिया है। सो इस बारे में मजीद भी हमें कहते हैं ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, हमें एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा होगा ईरान के हवाले से, जिस तरह बात हो रही थी, जिस तरह अमेरिका का स्टांस सामने आ रहा था, इसराइल की जो धमकियां जा रही थी, लेकिन इतनी जल्द होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी आप इस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जवाब देना है, किस नौयत का जवाब दे सकता है ईरान, क्या कैपेसिटी है? देखिए, ये ईरान के पास एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मौका है कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को शोकेस करने का, ईरान का दिफा का जो हक है वो उसका इस्तेमाल करने का और मिडिल ईस्ट में बताने का कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। इससे पहले कभी ये मौका लार्जली उस तरह नहीं आया, अब ये मौका जो है वो ईरान के पास आ चुका है। अब देखना यह है कि क्या ईरान डिटेरेंस को रिस्टोर कर सकता है कि नहीं कर सकता, ईरान जंग को किस एंगल में लेके जाता है, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा